میں نے مٹی سے پوچھا، حضرت شیخ علی شرابی فرماتے ہیں، میں نے مٹی سے پوچھا ہے مٹی تو بتا خوشبو ہے یا عطر ہے؟ اس نے کہا میں مٹی ہوں۔ حضرت شیخ علی شرابی فرماتے ہیں تیرے سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ تو عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا اے سعدی میری جو نسبت ہے وہ گلاب کے پھول کے درخت کے ساتھ ہے، میں ان کی خوشبو لیتی رہتی ہوں، وہی خوشبو جو ہے تو میرے اندر سے آتی ہے، وہی خوشبو میرے اندر سے آتی ہے۔ قربان جاؤں میرے بھائی، جب انسان کی نسبت نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہو جائے پھر وہ برا نہیں رہتا، پھر وہ نیکوکار ہو جاتا ہے۔ خود اللہ کے کائنات فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کے کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ نیک لوگ کون ہیں؟ وہ اولیاء کاملین ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، نیک بھی ایسے کہ جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا میرے مصطفیٰ کی یاد میں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کیا کسی عاشق نے کیا رات پوے تے بے دردانو، رات پوے تے بے دردانو اتے نیندر سخت دی آوے، اتے درد مجانو یاد سجن دی، اتے ستیاں آن جگاوے۔ خدا کی عزت کی قسم، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر وہ راتوں کو سوتے نہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اللہ کے نیک اور صالح لوگوں کے بارے میں، قرآن فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں ہوتی ہیں تو رب کی بارگاہ میں ہوتی ہیں، رات ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے بندوں کی رات ختم ہو جاتی ہے، ایک سجدہ پورا ہوتا، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتی ہیں مالک اگر تیری رات ایک ہوگی تو سیدہ کائنات کا سجدہ بھی ایک ہی ہوگا۔ سیدہ کائنات جب رات کو بچوں کو سلا لیتی تھی پھر مصلی رسول پہ کھڑی ہو جاتی۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے اور آپ کے لجپال آقا، امت کے غمخوار آقا، غریبوں کے حامی آقا، یتیموں کے والی آقا علیہ السلام کی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا، رات ختم ہو جاتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی آج جو ہم جس کا ذکر خیر کرنے کے لیے جس کا اہتمام کیا بھائیوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، وہ ہے حضور غوث الورا کی رات ہے، حضور غوث الورا کی رات ہے۔ جتنے بھی اولیاء ہی قدمی ادا رقبت کل ولی اللہ، حضور غوث اعظم قطب سبحانی محبوب سبحانی شہنشاہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے بعد فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ آپ نے فجر کی نماز، تو پھر ان کا سونا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، خدا کی عزت کی قسم جس غوث الورا کا یہ مقام ہے، ارے بچے بھی ان کے ہاں ایسے ہوتے ہیں جن ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہو تو قرآن کی تلاوت کر کے پلایا ہو، جن ماؤں نے قرآن کی تلاوت کر کے اپنے بچوں کو اپنا شیر پلایا ہو تو بچے بھی غوث الورا جیسے ہوتے ہیں، بچے بھی فرید الدین گنج شکر جیسے ہوتے ہیں، بچے بھی پیر مہر علی جیسے ہوتے ہیں، بچے بھی پیر سیال لجپال جیسے ہوتے ہیں، بچے بھی
حضور محدث اعظم پاکستان کہتے ہوتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ارے وہ حضور غوث الورا کہ جس نے یہ اعلان فرمایا ہذہ قدمی علی رقبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی جس جگہ پہ بھی تھا، جس بھی مقام پہ تھا، جس بھی دھرتی پہ تھا، جس بھی زمانے میں تھا، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے کشف سے اپنے علم سے دیکھا ہر ولی نے اپنی گردن کو جھکا لیا ہے۔ فرمایا آقا آپ کا جو قدم ہے ہم اپنے کندھے پہ نہیں، ہم تو اپنی آنکھوں پہ مانتے ہیں، اپنا قدم ہم تو اپنی آنکھوں پہ مانتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے حضور آپ نے فرما دیا ہم نے فکر دل سے مان لیا۔ اور حضور غوث اعظم شہنشاہ عبد القادر جیلانی قندیل نورانی آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کاش میں داتا علی حجویری کے زمانے میں ہوتا، میں ان کا مرید ہوتا۔ کاش میں داتا علی حجویری کے زمانہ عالی شان کے اندر ہوتا اور میں آپ کا مرید ہوتا۔ اور وہ کون غوث الورا؟ میرے بھائی جو بھی نیکوں کی سنگت میں آ جائے، اللہ سے ڈر جائے اور نیک اور صالح لوگوں کی سنگت میں آ جائے، پھر وہ چور کیوں نہ ہو، پھر وہ چور کیوں نہ ہو، ایک چور کا شانہ غوث الورا پہ آ جاتا ہے۔ حضور غوث الورا میرا محی الدین شہنشاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی کا جو جبہ مبارک تھا وہ چرا لیا۔ حضور غوث اعظم کا جبہ چرا لیا۔ جب جبہ چرا لیا تو جبے کو لے کر جب دروازے کی طرف جاتا ہے آنکھوں سے نظر آنا ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر جبے کو رکھتا تو پھر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کشمکش کے اندر رات کا چور آیا ہے، صبح ہو گئی، مسجد کی صفیں اٹھائیں، ان کے نیچے گھس گیا۔ صبح ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام حضور غوث الورا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فرمایا فلاں علاقے کا کتب جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اگر وہاں پہ ایمرجنسی کی حالت کے اندر کتب نہ سلیکٹ کیا تو علاقے میں جو نظام ہے وہ درم ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ عبد القادر جیلانی محمود سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ ٹائم تو ہم کسی کتب کا انتخاب کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں حضور اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں۔ فرمایا اتنی ایمرجنسی ہے؟ فرمایا ہاں حضور اتنی۔ فرمایا وہ صفحے اٹھا، وہ صفحے اٹھا، نیچے سے کتب اٹھا لے۔ اس نے کہا میں چور ہوں، میں چور ہوں۔ آپ نے فرمایا تو چور تھا، مانا تو چور تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم جب آستانہ عالیہ غوث الورا پہ آیا، چور آیا، فرمایا آج تو چور نہیں رہا، میرے غوث نے تجھے کتب کہہ دیا، اب تو کتب ہی ہے، اب تو کتب ہے۔ یہ فیض اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ فرمایا میرے غوث نے تینوں فرما دیتا تو کتب ہے تے ہن تو چور نہیں۔ یہ مقام اولیاء کاملین کا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم
اللہ ہے. آپ اپنے کندھوں پہ بہت وزن اٹھایا کرتے تھے. ایک جنگل میں گزر رہے تھے، اس لشکر پہ آپ بچھڑ گئے. جب بچھڑ گئے تو آپ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ادھر کے جنگل کا جو بادشاہ ہے، شیر جو ہے وہ للکارتا ہے، اب تو میری خوراک بن کے رہے گا. لیکن میں نے کیا بات کی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. خدا کی عزت کی قسم، جب شیر قریب آتا ہے، ان کا نام نامی حضور ان کو حضرت سفینہ کہا کرتے تھے. وہ اپنے کندھوں پہ وزن اٹھایا کرتے تھے. فرمایا سفینہ اب تیار ہو جا، شیر آ جاتا ہے. فرمایا تجھے پتہ نہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا. مشکات کی حدیث ہے، میرے کوئی باپ یا دادا کی بات نہیں، یہ حضور کا فرمان ہے. جب اتنی بات ہوئی، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب شیر آتا ہے، شیر نے کہا آج تو میری خوراک بن گیا ہے. فرمایا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ذرا دیکھ کے ہاتھ لگانا. شیر نے کیا کہا؟ فرمایا جو غلام رسول اللہ کے، ہم غلام ان کے غلام ہیں. اب شیر نے کیا کہا؟ فرمایا سفینہ ایسے نہیں، میں تیرے آگے آگے چلتا ہوں، تو میرے پیچھے پیچھے آ. جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ ساری کائنات کو اس کے تابع کر دیتا ہے. آج ہم نے غوث الورا کو نہیں دیکھا، ہمارے آباء و اجداد نے غوث الورا کو نہیں دیکھا. کیا دیکھا؟ انہوں نے رب کو راضی کیا ہے، رب نے ایسا کرم ان پہ کیا ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری اولاد کے دلوں میں ایسی ڈالی. ہم اپنے والدین کی تو نافرمانی کر لیتے ہیں، لیکن ان کی گدگاہوں میں جا کے، ان کے قدموں میں جا کے گرتے ہیں. فرمایا ارے جو والدین کا نافرمان ہو وہ غوث الورا کے در پہ آ جائے. وہ حضور کی بارگاہ میں حضور غوث الورا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں میرا اولیاء میں وہ مقام ہے جس طرح نبیوں میں محمد مصطفیٰ کا. حضور غوث الورا نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا اولیاء میں وہ رتبہ ہے، وہ مقام ہے، وہ اللہ نے مجھے طاقت عطا کی ہے جس طرح نبیوں میں امام الانبیاء کو اور اولیاء کاملین نے وہ طاقت رب کائنات نے مجھے عطا کی ہے. رب کے ہم پہ کتنے احسان ہیں، لا تعداد احسان ہیں. لیکن ایک احسان بتاؤں آپ کو، وہ کیا؟ رب نے اگر ہمیں نبی دیا ہے تو نبی اعظم دیا ہے. رب نے اگر ہمیں فاروق دیا ہے تو فاروق اعظم دیا ہے. اگر رب نے ہمیں امام دیا ہے تو امام اعظم دیا ہے. اگر رب نے ہمیں غوث دیا ہے تو غوث اعظم دیا ہے. حضور غوث اعظم شہنشاہ عبد القادر جیلانی، قندیل نورانی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب رب کائنات کا مجھے حکم ہوا کہ آپ اعلان فرما دیں. کیا اعلان فرمایا؟ ہذہ قدمی علی رقبۃ کل ولی اللہ. فرمایا کہ ہر ولی کی گردن پہ سرکار غوث الورا کا قدم ہے، اور ہر ولی نے جس بھی زمانے میں ہوا، جس بھی علاقے میں ہوا، حضور غوث الورا فرماتے ہیں میں نے اپنے کشف سے کیا دیکھا کہ ہر ولی نے اپنی گردن کو جھکا دیا. اصفہان ایک علاقہ تھا، اس کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے جس کا نام تھا شیخ سنان. اس کا کیا نام تھا؟ علاقہ تھا اصفہان اور بزرگ کا نام تھا شیخ سنان. اس نے کہا میں تو تیرا قدم نہیں مانتا، میں تو تیرا قدم نہیں مانتا. جب اتنی بات ہوئی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کشف سے اس کے انکار کی آواز جو تھی اسے سماعت کر دیا. میرے بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے مولوی صاحب، ہمارے قاری صاحب کیسی بات کر رہے ہیں.
آؤ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لو. اللہ کے کائنات نے فرمایا پیارے خلیل یا رب خلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا تو نے میرا گھر مکمل کیا؟ جی مولا کیا. فرمایا اب اعلان کر دو کہ میرے گھر کا دیدار کرو. میرے گھر کا. تو اللہ کے خلیل نے کیا فرمایا؟ فرمایا مولا وہاں پہ اعلیٰ انتظام تو ہے نہیں, وہاں پہ اعلیٰ سپیکر تو ہے نہیں, میری آواز پہاڑوں پہ کہاں جائے گی؟ اللہ کے کائنات نے فرمایا پیارے خلیل یا رب جلیل, فرمایا تیرا کام ہے آواز دینا اور میرا کام ہے اس آواز کو ہر زمانے میں ہر ماں کے شکم میں اس آواز کو پہنچا دینا. تیرا کام نہیں میرا کام ہے. حضور غوث برا کو اگر اتنی طاقت تھی, اتنا کشف تھا, اتنا علم تھا تو وہ رب کائنات کی عطا سے تھا, خالق کائنات کی عطا سے تھا. جب اتنی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا, حضور غوث برا نے کیا فرمایا؟ فرمایا غوث کا قدم تیری گردن پہ نہیں تو تیری گردن پہ سور سوار ہوں. کیا سوار ہوں؟ سور سوار ہوں. شیخ تمام حضرت شیخ فرید الدین عطار کے ساتھ انڈیا کا ایک شہر تھا, اس کے شہر سے گزر رہے تھے. جب گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں, وہاں کا جو نواب تھا, جو شہنشاہ تھا, اس کی بیٹی جو تھی وہ گھر کی کھڑکی کھول کے اس رستے کی طرف تاک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, جھانک رہی تھی. شیخ تنان کی نظر اس نوجوان حسینہ جمیلہ اس لڑکی کے چہرے پہ پڑی. شیخ تنان غش کھا کے زمین پر گر جاتے. ادھر وہ لڑکی جو ہے وہ بھی غش کھا کر زمین پہ گر جاتی ہے. باپ نے بڑے بڑے حکیم طبیب ڈاکٹروں کو بلایا. آج تو کہتے ہیں نا لوگ کہ اللہ کے ولیوں کو کیا پتا, نبیوں کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, حکیم اجمل خان آپ کے پاس دہلی کے نواب کی بیگم بیمار ہوگی. فرمایا حکیم طبیب ڈاکٹروں کو بلایا جائے. بات کو ذرا توجہ سے سماعت کرنا. حکیم اجمل خان کو بلایا گیا. حکیم صاحب نے کہا کہ میں تو نبض دے کر پھر مرض بتاؤں گا. آج ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ کانوں کے اندر وہ ٹوٹیاں لگا لیتے ہیں, ادھر لگائی. ہاں جی نہ تو کیا مسئلہ ہے, کی مسئلہ ہے. حکیم کو خلاق کائنات نے طب نبوی کی وجہ سے یہ صلاحیت دی ہے. ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ حکیموں کے بعد جب جاتے تھے ابھی اس کی دکان پہ اس کے گھر تک جاتے نہیں تھے, حکیم ان کو پہلے بتا دیتا تھا تو یہ کام کر کے آیا. حکیم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی. انہوں نے کہا حکیم اجمل خان صاحب وہ نواب کی بیگم ہے, وہ تو غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ لانا پسند نہیں کرتی. یہ آپ نے فرمایا پھر نبض نہیں دکھائی تو پھر اس کے کپڑے لے آؤ, میں اس کے کپڑوں کی خوشبو دوں گا. ہمارے جو علاقے کے اندر حکیم ہوتے تھے وہ بھی مریض نہیں جا سکتا تھا تو ان کے کپڑے لے جاتے. حکیم دوائی دیتا, علاج کرتا, اللہ اس کو شفا عطا کر دیتا. انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب آپ نے پہلی بار سے دوسری بار اس سے زیادہ بڑی عجیب و غریب کر. حکیم اجمل خان نے کہا پھر ایسا کرو میں جاتا ہوں, مریض کے ہاتھ کے ساتھ دھاگا باندھ لیتے ہیں, وہ دھاگا ایک ہونا مجھے پکڑا دینا, میں مرض بتا دوں گا. انہوں نے کیا کیا, مریض کے ہاتھ کے ساتھ دھاگا باندھنے کی بجائے بلی کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا. حکیم اجمل خان کا یہ علم تھا, حکیم اجمل خان کا یہ علم تھا. فرمایا کہ ان میں چھپڑے باندھ لیے جائیں تو یہ بچ جائے گی. خدا کی عزت کی قسم اگر حکیموں کا یہ علم ہے, ارے جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا میرے رب کی ادا پہ ہو, خدا کی عزت کی قسم ان کا ماننے والا اس کونے میں بھی ہو اسے وہ پہچان لیتے ہیں. حضور غوث الورا اس خاندان سے تھے, تیری نسل
حضور غوث اعظم نے جب اپنے کشف سے اپنے علم سے دیکھا کہ شیخ سنان نے انکار کر دیا، فرمایا میرے کندھوں پہ سکوت سوار ہے۔ جب اتنی بات ہوئی لڑکی کے باپ نے لڑکی نے پوچھا بیٹا میں اتنے حکیم طبیب ڈاکٹروں کو بلا کے لے کے آیا ہوں، تیرا کیا علاج ہوگا؟ اس نے کہا ابا اگر میری زندگی چاہتا ہے تو اس نوجوان سے میرا نکاح کر دے، اس نوجوان لڑکے سے میرا نکاح کر دے۔ جب اتنی بات ہوئی انہوں نے کہا بیٹے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ شیخ سنان نے کہا میں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کا عقد کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں، پھر وہ سور جو ہے وہ چرانے جاتا ہے، ان کے بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آتا ہے۔ یہ کس کا فرمان تھا؟ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک بے خوف رہے گا بندہ غوث اعظم کا۔ خدا کی ہدت کی قسم جب اتنی بات ہوئی وہ وقت آ گیا جب رخصتی کا وقت آتا ہے۔ انہوں نے کہا جب ہم اپنی بیٹی کا عقد کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ایک ہاتھ میں سور کا گوشت ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوتا ہے، پھر ادھر سے دلہن کو ہم پکڑاتے ہیں۔ جب اتنی بات ہوئی اللہ اکبر، شیخ سنان شراب پینے پہ آ گیا، سور کا گوشت کھانے پہ آ گیا۔ ادھر شیخ فرید الدین عطار نے بغداد کی طرف منہ کر کے عرض کی یا حضور میرا محی الدین، آج آپ کا جو مرید تھا وہ جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ جب اتنی بات کی حضور غوث اعظم وضو فرما رہے تھے، وہ لوٹا دیوار کے اندر مارا، اس سے چھینٹے جو تھے وہ شیخ سنان کے چہرے پہ آ کے پڑے۔ جب اتنی بات ہوئی شیخ سنان نے وہ شراب بھی چھوڑ دی، حسینہ جمیلہ کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا، جنگل بیابانوں کی طرف دوڑتا دوڑتا بغداد کے اندر جب آتا ہے منہ کے اوپر سیاہی لگا لیتا ہے، سیاہی لگا کے حضور غوث الورا کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، دستبست عرض کرتا ہے یا حضرت مجھے معاف فرما دیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میں آج سے سچے دل سے توبہ کر کے آ گیا۔ سبحان اللہ، میرے وہ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ ہوئے جن کا کشف اتنا ہے، جن کا علم اتنا ہے کہ حضور جانتے ہیں یہ تو حضور کے غلاموں کا مقام ہے، امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید قرآن رسید کی یہ آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں کہ جب آخرت کا مقام آئے گا، نفسا نفسی کا عالم آئے گا، اس دن بھائی بھائی کا دوست نہیں ہوگا، دشمن بن جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم یہ نیک لوگ اس دن بھی ہمارے کام آئیں گے، کام آئیں گے، کیسے کام آئیں گے؟ حضور غوث الورا فرماتے ہیں میں اتنی دیر تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جتنی دیر تک اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے نہیں جاتا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں